بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ بیسیکلی فرینڈس کے ریلیٹڈ ہے کہ ہمارے بعض اوقات کچھ ایسے دوست ہوتے ہیں ہمارے سرکل میں جو ہمیں بجائے اللہ تعالیٰ کے قریب کرنے کے ہمیں اللہ تعالیٰ سے ہی دور کر دیتے ہیں۔ کس طرح سے کرتے ہیں کہ ہمارے فرینڈ سرکل میں ایک ہجوم ہے لوگوں کا جو ہم جانتے ہیں، اگر ہم لوگ غور کریں کہ اگر وہ فار ایگزامپل غلط راستے پہ چلتے ہیں تو ہجوم کے ساتھ غلط راستے پر چلنے سے بہتر ہے کہ تنہا ہدایت کے راستے پہ چلا جائے۔ ضروری نہیں ہوتا کہ کسی سمت چلنے والے بہت سارے لوگ صحیح راستے پر چل رہے ہوں اور تنہا چلنے والا غلط ہی ہو۔ جہاں لگے آپ کو کہ جن لوگوں میں شامل وہ ہدایت کے راستے پہ نہیں ہیں، جن لوگوں میں آپ شامل ہیں، آپ کا سرکل جو ہے، آپ کے فرینڈس جو ہیں وہ ہدایت کے راستے پر نہیں چل رہے، تو آپ ان سے اپنا راستہ الگ کر لیں، پھر چاہے آپ کے ساتھ 4 لوگ ہوں یا آپ تنہا چل رہے ہوں۔ اب جو ہے ہمارا جو فرینڈ سرکل ہوتا ہے وہ بیسیکلی اس طرح سے ہمیں گمراہ کرتا ہے کہ وہ سانگ سن رہا ہوتے ہیں، ہم لوگ ہیں فرینڈ سرکل میں بیٹھے ہیں، فرینڈس ہمارے جو ہیں سانگس لگا کر بیٹھے ہیں۔ اس سے کیا ہوگا، ہم بھی ڈیمیج ہوں گے۔ ہم لوگ اگر وہاں سے اٹھ جاتے ہیں تو ہمیں یہ خوف ہوتا ہے کہ ہمارے پیچھے سے یہ لوگ بولیں گے یار یہ تو بہت اللہ والا بننا پھر رہا ہے، کل تک تو ایسا نہیں تھا، کل تک تو ہمارے ساتھ شامل تھا، اب دیکھو کیا ہو گیا، یہ وہ۔ ہمیں بیسیکلی جو ڈر ہوتا ہے ہمارے اندر، خوف ہوتا ہے، وہ اس چیز کا ہوتا ہے کہ ہمارے پیچھے لوگ یہ باتیں نہ کریں۔ لیکن ہمیں یہ نہیں پتہ کہ جو انسان ہمارے پیٹھ پیچھے بول رہا ہوگا نا، اس کو جواب دینا ہمارا کام نہیں، اس کو جواب دینا ہمارے اللہ کا کام ہے۔ آپ لوگوں کو لگتا ہے کہ ہم لوگ اللہ کے لیے کوئی چیز چھوڑیں اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ ہی ہمیں اس چیز میں جو ہے پروٹوکول نہ دے، ہمیں ثابت قدم نہ رکھے۔ اگر ہم اللہ کے لیے کوئی راستہ اختیار کرتے ہیں تو کیا اللہ تعالیٰ کچھ بھی نہیں کریں گے؟ بے شک وہ کریں گے۔ وہ ہمیں ہمارے لیے ایسے حالات پیدا کر دیں گے کہ ہم جو مرضی جو ہمارے دل میں اللہ تعالیٰ کی اتنی محبت آ جائے گی، ہم لوگ کو ایسی آیات دیکھ لیں گے کہ ہمیں موٹیویشن ملے گی۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ ہم اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی چیز چھوڑیں اور اللہ تعالیٰ ہمیں اسی کام میں تنہا چھوڑ دے۔ ہر ٹائم ہر جگہ آپ کو یہ احساس اللہ تعالیٰ دلائیں گے کہ میں ہوں تیرے ساتھ، میرے بندے میں ہوں۔ جب اللہ سے محبت ہونا شروع ہو جاتی ہے تو اس محبت کا اثر ہمارے اوپر ظاہر ہونے لگتا ہے۔ ہمارے قول و عمل سے اللہ کی محبت سکون ہے، اللہ کی محبت سکون دیتی ہے۔ ہمارے قول و عمل سے ظاہر ہوتا ہے کہ ہم اللہ کی محبت میں ہیں۔ کس طرح سے اگر کوئی فیمیل ہے تو وہ اپنا حجاب کرنا سٹارٹ کر دیتی ہے، وہ مکمل طور پہ خود کو ڈھک لیتی ہے، عبایا کرتی ہے، کیونکہ وہ یہ چیز سمجھ جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خاص چیزیں، خاص موتیوں کو ان کے اوپر کور دیا ہے۔ جیسے آپ ہیرا دیکھنے جاتے ہیں فار ایگزامپل، تو کہیں پر بھی وہ ایسے دکانوں پر ایسے ہی اوپن کر کے نہیں رکھا جائے گا، وہ تجوریوں میں رکھا جاتا ہے۔ وہ آپ نیکسٹ ایگزامپل لے لیں کہ ہمارے پاس سب سے قیمتی چیز کیا ہوتی ہے، قرآن پاک۔ اور قرآن پاک کو ہم لوگ کس طرح سے غلاف میں سنبھال کر رکھتے ہیں، اور ہم لوگوں کا اگر وضو نہیں ہوتا، ہم لوگ پاک نہیں ہوتے، ہم قرآن پاک کو ہاتھ نہیں لگاتے، ہم قرآن پاک کے پاس نہیں جاتے، تو کس طرح سے اللہ تعالیٰ جو قیمتی چیزوں کو ڈھک کر رکھنے کا حکم دیتا ہے۔ تو ہم لوگ جب عبایا کرنا سٹارٹ کرتے ہیں، ہم لوگ حجاب کرنا سٹارٹ کرتے ہیں، میں یہ نہیں کہتی کہ آپ لوگ یکدم فوراً سے اپنے آپ کو جو ہے بدل لیں مکمل طور پر، یعنی عبایا پہنے، نقاب اوڑھ لیں، گلوز پہنیں، سٹارٹ لیں۔ ایک اگر آپ حجاب کرتی ہیں تو آپ نقاب کرنا سٹارٹ کر دیں۔ اگر آپ حجاب بھی نہیں کرتی، دوپٹہ بھی نہیں لیتی، آپ دوپٹہ لینا سٹارٹ کریں، حجاب کرنا سٹارٹ کریں، حجاب کے بعد آپ عبایا کرنا سٹارٹ کریں۔ آہستہ آہستہ آپ اپنا سٹیپ بڑھاتی جائیں۔ عبایا کے بعد آپ جو ہے اپنا فیس کور کریں، اس کے بعد آپ گلوز پہننا سٹارٹ کر لیں۔ آپ کو جہاں پر جتنا ایزی لگتا ہے نا، آپ اپنے ایمان کو اتنا جتنا آپ لوگوں سے ایزیلی کیا جاتا ہے۔ ہمارا دین جبر کا قائل نہیں ہے، ہمارا دین زبردستی کا قائل نہیں ہے۔ ہمارے دین میں اتنی آسانیاں ہیں کہ مجھے حیرت ہوتی ہے بعض اوقات کہ میں کسی کو کوئی بات بتا رہی ہوں ہمارے دین کے حوالے سے، تو کہتے ہیں ایسا تو نہیں ہو سکتا، ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ لوگوں نے اتنا مشکل بنا رکھا ہے دین، اتنا مشکل سمجھ رکھا ہے، اس کا کانسیپٹ اپنے دماغ میں ایسا ڈال لیا ہے کہ پتہ نہیں کیا ہی چیز ہے، اگر ہم اس راستے پہ چل پڑیں گے تو ہماری جو لائف ہے، جو ہم انجوائے کرتے ہیں، وہ ختم ہو جائے گی، ہم دوستوں سے دور ہو جائیں گے، ہم 4 دیواری میں بند ہو کر رہ جائیں گے۔ بٹ ہم لوگ جو بیسک چیز ہے وہ نہیں سمجھتے کہ ہمارے زندگی میں سکون کتنا آ جائے گا۔ ہم لوگوں کی کوئی بھی، ہمارا دین ہم پر باؤنڈریز نہیں لگاتا، ہمیں صرف پروٹیکٹ کرنے کے لیے ہم پر جو چیزیں ہم پر فرض کی گئی ہیں صرف ہمیں پروٹیکٹ کرنے کے لیے ہیں۔ اور ہمارے دین ہمیں نہیں کہتا کہ آپ انجوائے نہ کریں، بالکل کریں، فل انجوائے کریں، لیکن ان شرعی حدود میں رہ کر جو ہمارا دین ہمیں اجازت دیتا ہے، جتنی ہمارا دین ہمیں اجازت دیتا ہے۔ اور ٹرسٹ می، آپ ایک بار اس راستے پہ چل پڑے نا تو کچھ بھی کرنے سے پہلے آپ یوٹیوب تو سب کے پاس ہے،
انٹرنیٹ آج کے دور میں سب کے پاس اویلیبل ہوتا ہے، تو آپ وہاں پر دیکھیں کہ اس کا صحیح طریقہ کیا ہے، اور ٹرسٹ میں آپ کو لگے گا کہ اس میں ذرا بھی فرق نہیں آیا۔ آپ اسٹیپ اس طرح سے لے سکتے ہیں، آپ لوگ میوزک کے عادی ہیں، آپ میوزک کو قرآن پاک کی تلاوت میں چینج کر دیں۔ آپ یوٹیوب پر نکالیں، میرے جو موسٹ فیوریٹ ہیں وہ رجدال احمد کی وائس ہے۔ آپ یوٹیوب پر نکالیں سورۃ ملک بائی رجدال احمد، یا سورۃ رحمان، یا کوئی بھی سورۃ والضحیٰ، تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہم تو بالکل خسارے میں رہے ہیں۔ خوبصورت چیزیں تو یہ ہیں، سننے والی چیزیں تو یہ تھیں۔ تو آپ جو ہے اپنے سنگرز کو ایک بار کٹ آف کر کے دیکھیں، اپنے دین، اپنے زندگی میں اپنے دین کو لانے کی کوشش کریں، یکدم نہ لے کر آئیں، تھوڑا تھوڑا اسٹیپ سٹارٹ کریں کہ آپ لوگ نمازیں جو ہیں وہ پڑھنا سٹارٹ کریں۔ اس کے ساتھ گرلز ہیں، فیمیلز ہیں، اگر وہ حجاب کرتی ہیں تو وہ نقاب سٹارٹ کر دیں، اگر وہ حجاب بھی نہیں کرتی تو وہ اپنا ایک بار حجاب سٹارٹ کر لیں، باہر نکلتے ٹائم وہ حجاب پراپر پہن لیا کریں۔ چلیں گھر پر ہوتی ہیں آپ گھر پر دوپٹہ لے سکتی ہیں اگر کوئی نامحرم گھر پر نہیں ہوتا، بٹ جب باہر نکلتی ہیں آپ تو آپ کوشش کیا کریں آپ حجاب لے کر خود کو کور کر کے اپنے اوپر چادر اوڑھ لیا کریں اور خود باہر جایا کریں۔ سو آپ یہاں سے ایک بار اسٹیپ لے سکتی ہیں، اور آپ میوزک کی عادی ہیں تو آپ میوزک سے کٹ آف کر کے آپ ایک بار تلاوت سن سکتی ہیں۔ رات کو سونے سے پہلے آپ ہینڈ فریز، جیسے میں نے کافی گرلس کو دیکھا ہے ہینڈ فریز لگا کر سانگ سن رہی ہوتی ہیں، آپ ہینڈ فریز لگا کر تلاوت سن لیا کریں۔ انشاءاللہ آپ کو اپنی لائف میں بہت بہت جو ہے پازیٹیوٹی ملے گی، آپ کا خود مائنڈ چینج ہوگا، اور یکدم آپ کے دل میں خود آئے گا کہ میں جتنا ہو سکے اتنا اللہ تعالیٰ کے قریب ہو سکوں۔ سو آپ سرچ کیا کریں گے، انشاءاللہ آپ لوگ سرچ کیا کریں گے ایک دن یوٹیوب پر کہ یہ مسئلہ ہے دین کے معاملے میں، دین کا یہ مسئلہ ہے، اس کا سلیوشن کیا ہے، یا پھر خود سے موٹیویشن حاصل کرنے کے لیے آپ لوگ موٹیویٹیڈ ویڈیوز نکالا کریں گے ہمارے علماء کرام کی، ہمارے شیخ کی۔ سو انشاءاللہ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت کے راستے پر قائم رکھے، اور پتہ ہے اللہ کی محبت تو اتنی خوبصورت ہے کہ خاموش رہنا بھی سکھاتی ہے، ایسی خاموشی جو دل کی گہرائیوں میں کہیں جا کے اللہ سے سرگوشیاں کرتی ہے، جس کے اندر سارے احساس بیان ہوتے ہیں، جو اللہ کے سوا کوئی نہیں سنتا، کوئی نہیں سمجھتا، کوئی نہیں جانتا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جلد اس چیز کا احساس دلا دے کہ اللہ کی محبت میں ہی سکون ہے، امید ہے، توکل ہے، دعا ہے اور عبادت ہے اور مسکراہٹ ہے۔